جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال کمانے کا اور حلال کھانے کا حکم دیا ہے، حرام سے بچنے اور حرام مال کمانے سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ حرام کھانے سے، حرام کھلانے سے، حرام کمانے سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، انسان آزمائشوں کے اندر چلا جاتا ہے اور انسان کی تمام کی گئی عبادات ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ مشہور و معروف حدیث ہے کہ ایک آدمی بہت ہی مشکل حالات کے اندر مشکل وضع صورت میں مکہ پہنچا، آ کے بیت اللہ کا طواف کیا، دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیں۔ فرمایا کیسے قبول کروں؟ تیرا کھانا بھی حلال کا ہے، حرام کا ہے۔ کہا کیسے قبول کروں؟ تیرا کھانا بھی حرام کا ہے، تیرا پینا بھی حرام کا ہے، تیرے جسم میں چلنے والا خون بھی حرام کا ہے، تیرا احرام بھی حرام کا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابَ لَكَ، کیسے تیری دعائیں قبول ہوگی؟ شریعت ہمیں یہ تلقین کرتی ہے کہ خود بھی حلال کماؤ اور اپنے بچوں کو بھی حلال کماؤ۔ حلال روزی کے اندر بہت زیادہ برکت ہے، حلال کے اندر بہت زیادہ سکون ہے، حلال کے اندر جو ہے وہ انسان کی دنیا بھی ہے اور انسان کی آخرت بھی ہے۔ حلال کمانا یہ انبیاء کرام کا طریقہ اور وتیرہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں حلال کمانے کا حکم دیا ہے۔ لیکن انسان اگر حلال کماتے کماتے کہیں حرام میں داخل ہو جاتا ہے، حرام کی کمائی آ جاتی ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان حرام چیز خریدتا ہے۔ جو چیز بذات خود حرام ہے وہ ذاتی طور پہ حرام ہے، جیسا کہ شراب ہے، جیسا کہ خنزیر ہے، جیسا کہ بت وغیرہ ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس حرام چیز ہے تو انسان اس کو ختم کرے گا، اس کو ہلاک کرے گا، اس کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹائے گا۔ آپ حرام چیز کو بیچ بھی نہیں سکتے، اس کو تحفہ بھی نہیں دے سکتے۔ شراب کی بوتل آپ کے پاس، آپ کو پتہ چل گیا حرام ہے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو کسی کو تحفہ دے دیں تاکہ یہ ہلاک ہونے سے بچ جائے، یہ جو ہے نا وہ بیکار ہونے سے بچ جائے، نہیں، بلکہ اس کو بیکار کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ انسان حرام کماتا ہے لیکن وہ چیز حرام نہیں ہے، لیکن طریقہ کار حرام ہے، جو پیسہ آ رہا ہے وہ حرام کا ہے اور اس کے مالک کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ انسان جو ہے وہ چوری کا مال ہے، چوری کرتا ہے کسی جگہ سے، حرام کا مال تھا، شراب جوئے کا پیسہ تھا، لیکن ملازم نے وہاں سے چوری کر لی اور مالک کو پتہ بھی نہیں ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ کام غلط کیا ہے میں نے، تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ مال اس کے مالک تک پہنچائے، یا وہ مال اس کے ورثاء تک پہنچائے، یا وہ مال ان دونوں صورتوں کے عدم موجودگی میں بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود کچھ نہیں بن پایا تو اس مال کو اس کی طرف سے صدقہ کرے۔ تیسرے نمبر پہ انسان مال حرام کماتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو معلوم نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو میں نے کمایا ہے یہ تو حرام کا ہے، تو وہ انسان توبہ طائب کرے اور اس مال کو تلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے کہ وہ مال کما رہا ہے، اس کو پتہ ہے حرام ہے، پھر بھی کمائے جا رہا ہے، تو بعد میں اس کو سوچ آئی اور بعد میں اس نے توبہ کی، تو ابھی جو اس کے پاس مال ہے حرام کا اس کو کیا کرے گا؟ یہ مین نکتہ ہے کہ کیا اگر آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، حرام کا کام کرتا تھا، لگا رہا مستی میں، موج میں، بعد میں اللہ نے ہدایت دی، بعد میں سوچ آئی، بعد میں آخرت کی فکر ہوئی، تو اب جو موجودہ حرام مال ہے، سودی پیسہ اس کے پاس موجود ہے، اس کو کیا کرے؟ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ حرام مال توبہ کر لینے کے بعد اس کو کسی اچھے مصرف میں لگایا جا سکتا ہے، اس کو مسجد کی بناوٹ میں، اس کو جو ہے کسی غریب مسکین میں، مجاہدین میں، مختلف جہاں پہ آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پیسے کی ضرورت ہے، تو جو آپ کے پاس حرام مال کمایا ہوا ہے آپ اس کو وہاں پہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حق سچ کہنے کی، حق سچ ماننے کی اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.